بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت چہارم کا یونٹ نمبر 2.2 اور اس میں آسمانی کتابوں پر ایمان کے چیپٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ پہلا لیکچر ہے آسمانی کتابوں پر ایمان کے حوالے سے۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ہمارا پہلا SLO ہے آسمانی کتابوں پر ایمان کے حکم سے آگاہ ہو سکیں، اور دوسرا SLO ہے آسمانی کتابوں کے نام جان سکیں اور جن نبیوں پر آسمانی کتب اور صحائف نازل ہوئے ہیں ان کے اسماء گرامی سے آگاہ ہو سکیں۔ تیسرا SLO ہے آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید کی فضیلت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت جان سکیں۔ آج کے لیکچر میں ہم پہلے دو حاصلات تعلم کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی حوالے سے ہم آگاہی پیش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اعلان سبق ہے کہ آج ہم آسمانی کتب کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑے عمدہ طریقے میں اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامی نقطہ نظر ہے کہ قرآن مجید کے سوا کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہو، بلکہ ان میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں۔ صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کی تبدیلی سے پاک اور ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، قبل از پڑھائی کے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام کی خدمت میں کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات طلباء و طالبات سے معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں تعارف کی جانب، اور تعارف کے جو چند نکات ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ مسلمان ہونے کے لیے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان بھی اسلام کے لیے ضروری ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان بھی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سب سے آخری کتاب ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نازل کی گئی۔ کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے بہت سی کتابیں نازل کی گئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے وہ ہیں جو اس کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ کریم نے ایمان والوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ قرآن پر اور قرآن سے پہلے نازل ہونے والی دیگر کتابوں پر بھی دل و جان سے ایمان لاتے ہیں۔ اور یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم آسمانی کتابوں کو بھی تسلیم کریں اور ان پر بھی ایمان لائیں۔ قرآن مجید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ مسلمان ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مشہور 4 بڑی کتابیں یہ ہیں۔ سب سے پہلے تورات مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ زبور مقدس حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو یہ کتاب ہے جس میں 4 آسمانی کتابیں ہیں، اور جو جس نبی پر نازل ہوئی ہم نے وہ بھی پڑھ لیا اور اسے بھی سمجھ لیا۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں 4 مشہور آسمانی کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی کتابیں انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں ان کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ 4 آسمانی کتابیں تو بڑی ہیں اور مشہور ہیں، اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں انہیں صحیفے کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ طلباء 2 کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر
آسمانی کتب اور جن نبیوں پر یہ کتب نازل ہوئیں ان کے نام اور مشہور معجزات ایک دوسرے کو سنائیں۔ آپ ابھی کمرہ جماعت میں دو دو کے گروپس میں تقسیم ہو جائیں، اور کرنا یہ ہے کہ آسمانی کتابیں پہلے ایک بچہ کتاب کا نام سنائے گا، دوسرا اس نبی کا نام سنائے گا جس نبی پر وہ کتاب نازل ہوئی، اور پھر پہلا بچہ اس نبی کے 2 یا 3 معجزات پہلے بچے کو سنائے گا۔ تو اسی طرح سے آپ نے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کرنا ہے۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت 3 چیزوں کو حاصل کیا ہوگا۔ ایک تو آسمانی کتابوں کے نام آپ بچوں کو یاد ہو چکے ہوں گے، جن جن نبیوں پر کتابیں نازل ہوئیں ان نبیوں کے نام یاد ہو چکے ہوں گے، اور تیسرا ان نبیوں کے کچھ معجزات بھی آپ بچے جان چکے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ والد صاحب کے ہمراہ محلے کی جامع مسجد میں جائیں اور امام صاحب سے آسمانی کتب اور صحائف میں فرق معلوم کریں، اور اگلے دن کمرہ جماعت میں وہ فرق دیگر ہم جماعت ساتھیوں کو بھی بتائیں۔ تو آپ نے والد صاحب کے ساتھ جا کر اپنی مسجد کے محلے کے امام مسجد صاحب سے یہ چیزیں جو ہیں وہ پوچھنی ہیں، اور پھر تحریر کر کے اگلے دن کمرہ جماعت میں دیگر ساتھیوں کو بھی بتانی ہے، تاکہ دوسرے بھی آپ کے علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید سب آسمانی کتابوں میں سے محفوظ ترین کتاب ہے، چونکہ اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے آسمانی کتب کے بارے میں پڑھا، کل ہم قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو عمدگی سے تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی فضیلت و اہمیت کو جاننے کے لیے کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔